السلام علیکم، آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز اور میں ہوں محسن۔ شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ لبنان میں حکومت مخالف مظاہرے، پولیس سے جھڑپیں، متعدد وزارتوں کے دفاتر میں داخل ہوئے مظاہرین۔ لبنان کے لیے امریکہ کی ہنگامی امداد، جرمنی نے بھی لبنان کے لیے کیا 10 ملین یورو امداد کا اعلان۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ، کورونا وبا سے نمٹنے کی پالیسی کے خلاف مظاہرین نے کیا نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ۔ زرعی انفراسٹرکچر فنڈز کا پی ایم مودی نے کیا افتتاح، 21ویں صدی میں دیہی معیشت کے بدلنے کی ظاہر کی امید۔ اے پی کے ایک کووڈ سینٹر میں لگی بڑے پیمانے پر آگ، 11 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق، صدر جمہوریہ اور پی ایم مودی نے ظاہر کیا افسوس۔ وزیر اعلیٰ جگن نے آتش زدگی واقعے کے متاثرین کے لیے کیا 50 لاکھ ایکس گریشیا کا اعلان، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اے پی کو تمام ممکنہ تعاون فراہم کرنے کا دیا تیقن۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ لبنان میں ہزاروں مظاہرین گزشتہ شب بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ملکی وزارت داخلہ سمیت متعدد حکومتی دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ کئی مظاہرین نے ملکی پارلیمان کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی، جس کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تک بیروت میں 238 مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی بھی خبر سامنے آئی ہے۔ بتا دیں کہ بیروت میں دھماکوں کے بعد لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم حسن دیاب نے ہفتے کی شام اپنے خطاب میں پارلیمانی انتخابات وقت سے پہلے کرانے کا اعلان بھی کیا، تاہم بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ اب حکومتی اعلانات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں۔ بیروت میں اس ہفتے کے تباہ کن دھماکے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہدایت پر لبنان کو طبی امداد، خوراک اور پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بات امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ سی او برائن نے بتائی ہے۔ حکام کے مطابق اس ابتدائی امداد کے علاوہ امریکی لبنانی حکام کے ساتھ مل کر صحت اور انسانی ہمدردی کے تحت مزید امداد کا تعاون کرے گا۔ امریکہ کا بین الاقوامی ترقی کا ادارہ یو ایس ایڈ لبنان میں تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ایک ٹیم بھیج رہا ہے جو امدادی کاموں میں تعاون کرے گی۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ابتدائی طور پر $1.70 کروڑ کی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اس المناک حادثے کے بعد لبنانی عوام کی بحالی کی کوششوں میں ان کی مدد کرتا رہے گا۔ دوسری جانب جرمنی نے لبنان کو فوری طور پر 10 ملین یورو کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ جرمنی وزیر خارجہ نے امدادی پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے بعد وہاں کے عوام کو زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون اور اقوام متحدہ کے مشترکہ میزبانی میں لبنان کی مالی امداد کے لیے عالمی کانفرنس کا انعقاد آج ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سمیت متعدد عالمی رہنما ورچوئل کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بیروت دھماکوں کے نتیجے میں 158 افراد ہلاک اور 6000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ لبنانی حکومت کے مطابق 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ رواں ہفتے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب حالیہ دنوں میں لبنان اور شام کے ساتھ اسرائیلی سرحدی علاقے میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے آ گئی۔ پھر رواں ہفتے نامعلوم فضائی بمباری میں متعدد عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ عراقی سرحد کے قریب شامی اڈے پر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی شمالی سرحد کے اندر شام سے داخل ہونے والے 4 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران شام اور لبنان کی آڑ میں چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سائبر حملے بھی جاری ہیں۔ ایک کے نشانے پر اسرائیل کے پانی کا نظام ہے تو دوسرے کے نشانے پر ایرانی بندرگاہ۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ نہ ایران اور نہ ہی اسرائیل
جنگ چاہتا ہے، خاص طور پر کورونا وائرس کی اس وبا کے دور میں جس نے ان دونوں ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مگر اس طرح کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اگر اضافہ جاری رہا تو خطرناک نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران لاکھوں امریکیوں کے لیے معاشی امداد کی فراہمی کی غرض سے ایک انتظامی حکم نامے اور 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ بیڈ منسٹر نیو جرسی میں واقع اپنے گولف کورس میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ اس حکم نامے کے تحت 4 اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بے روزگاری کا سامنا کرنے والے امریکی شہریوں کو مالی امداد جاری رہے گی، $1 لاکھ سے کم آمدنی والے امریکیوں کو ٹیکس میں رعایت دی جائے گی، طالب علموں کے لیے قرضوں کی واپسی میں التوا جاری رہے گا، لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ وہیں صدر ٹرمپ نے کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان پر الزام لگایا کہ انہوں نے کووڈ-19 کی وبا سے غیر متعلقہ اشیاء امدادی بل میں شامل کی ہے۔ Taking executive action, we've had it, and we're going to save American jobs and provide relief to the American workers. I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits. $400, okay? So that's generous, but we want to take care of our people. Again, it wasn't their fault, it was China's fault. جیروسلم میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ نیتن یاہو کی کورونا وبا سے نمٹنے کی پالیسی کے مخالف مظاہرین نے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ لاک ڈاؤن اور سخت اقدامات کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی مقبولیت میں 30% تک کمی آئی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے کورونا کے تدارک کے لیے پالیسی بناتے ہوئے شہریوں کے کاروبار اور ملازمتوں کا تحفظ یقینی نہیں بنایا۔ رواں برس اسرائیلی معیشت میں 6% کی کمی کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں گرینڈ جرگے کے ارکان نے طالبان کے 400 قیدیوں کی رہائی کی حمایت کر دی ہے۔ اس بات کا اعلان قومی مصالحتی اعلیٰ کونسل اور لویا جرگہ کے سربراہ عبداللہ نے اتوار کی صبح جرگے کے اختتام پر کہا۔ جرگہ کی مشاورت گزشتہ 2 روز سے جاری تھی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل طے ہونے کے بعد فریقین میں براہ راست امن مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ در اثنا امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ نومبر کے اختتام تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد گھٹا کر 5000 سے کم کر دی جائے گی۔ یہ بات امریکی ڈیفنس سیکریٹری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ آج جاپانی شہر ناگاساکی میں امریکی ایٹمی حملے کو 75 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ 6 اگست کو ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے 3 دن بعد امریکہ نے ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرایا تھا۔ 1945 میں 2 جاپانی شہروں پر امریکی ایٹمی حملے ابھی تک کسی بھی جنگ میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا واحد واقعہ ہے۔ ناگاساکی میں آج اس حوالے سے منعقد ہونے والی ایک تقریب کے شرکاء نے اس حملے کے وقت یعنی آج کے دن 11:02 پر خاموشی اختیار کر کے مرنے والوں اور متاثرہ افراد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صومالی شہر موگادیشو کے ایک فوجی مرکز کے مرکزی گیٹ پر ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 20 دوسرے افراد زخمی ہو گئے۔ سرکاری سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 8 سرکاری فورسز کے سپاہی تھے، جبکہ اہلکاروں کے خاندان کا ایک فرد بھی اس حملے میں مارا گیا جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ حملے کے بعد موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے پولیس اہلکاروں میں شامل ایک پولیس افسر عدن محمد نے میڈیا کو بتایا کہ خودکش بمبار بارودی مواد سے بھری ہوئی اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا تیزی کے ساتھ مرکزی گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے اس سے پہلے کہ وہ دھماکہ کرتا اس پر فائر کھول دیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی گئی اور سیاہ دھماکوں کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ خبرنامے میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔